اللہ کا نبی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک صحابی آنے سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی آئے بیٹھ گئے، دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسجد میں سب سے پہلے آئے گا وہ جنتی ہے۔ وہی صحابی تینوں دن مسجد کے اندر آتے ہیں، اور ایک صحابی ان کے گھر کے اوپر گئے دیکھنے کے لیے کہ عمل کیا ہے۔ دیکھا کہ رات عشاء پڑھ کے سوتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ اللہ کا نبی تجھ کو جنتی بتلا رہا ہے، تیرا کون سا عمل ہے جس عمل نے تجھے جنتی بنا دیا؟ وہ صحابی کہنے لگے میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، صرف ایک عمل ہے کہ میرا دل تمام انسانوں کے لیے محبت رکھتا ہے، میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، کسی کے لیے عداوت نہیں ہے، کسی کے لیے دشمنی نہیں ہے، میں اپنے دل کو ہر کسی کے لیے صاف رکھتا ہوں۔ جس نے اپنا دل صاف کر لیا، اللہ نے اس دنیا کے اندر اس کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ تو میرے بھائی، تین چیزیں پاک کرنی ہیں فلاح والی زندگی پانے کے لیے۔ سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو، کفر اور شرک و عداوت، دشمنی، ہر کسی سے تمہارا دل پاک ہونا ہے۔ دوسرا فرمایا تمہارا عمل پاک ہونا چاہیے، جو عمل کرتے ہو دنیا میں وہ کرو جو اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ جو عمل نیک ہیں وہی عمل کرنا ہے، جو غیر صالح عمل ہیں عمل غیر صالح نہیں کرنا، گناہ کا کام نہیں کرنا۔ اگر گناہ کر کے اپنی زندگی گزارو گے تو میرے بھائیوں اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہیں۔ فرمایا کہ اپنے عمل پاک کرو، جو بھی کام کرو صبح سے شام تک پاک کام کرو، ناپاک کام نہیں، ناپاک عمل نہیں۔ جو بھی گناہ کا کام انسان کرتا ہے وہ ناپاک ہے، جو بھی عمل گناہ کا کرتا ہے وہ ناپاک کام کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ موبائلوں کے اوپر اپنا 10 گھنٹے 15 گھنٹے آج مسلمان اس موبائلوں کے اوپر صرف کر رہا ہے۔ کون سے عمل کر رہا ہے، رات میں کیا کر رہا ہے، کس طریقے پر اس پہ اپنی زندگی کو لگائے ہوئے ہے، عمل صالح کرتا ہے یا عمل غیر صالح کرتا ہے، کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ رات کی تنہائی میں تم کیا کرتے ہو، تم کیا دیکھتے ہو، تم کیا سنتے ہو، تم اس موبائلوں کے سے اپنی جنت خرید رہے ہو یا ان موبائلوں سے اپنی جہنم خرید رہے ہو، تم جانتے ہو۔ کیا فرمایا؟ عمل پاک، راتوں کو عمل غیر صالح، ناپاک عمل انسان جب چاہے جتنا چاہے اتنا کر سکتا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کمرہ بند ہے، نہ ماں جا سکتی ہے، نہ باپ دیکھتا ہے، نہ بھائی دیکھتا ہے، نہ بہن دیکھتی ہے۔ آدمی ہر کسی کی نظر کے سامنے ستھرا بنا ہوا ہے۔ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کر اس موبائل پر غلط چیزیں دیکھ رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ کی نظر سے کیسے بچ سکتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ اللہ نہیں دیکھے ایسی کون سی جگہ ہے دنیا کے اندر جہاں تم اللہ کی نظر سے بچ کر گناہ کر سکتے ہو؟ دنیا کے اندر اگر کوئی ایسی جگہ ہے تو وہاں جا کر گناہ کرو۔ ہے کوئی جگہ ایسی جہاں اللہ کی نظر سے بچ سکتے ہو؟ نہیں بچ سکتے۔ 7 تالوں کے اندر، کال کوٹری کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ وہاں بھی تم کو دیکھ رہا ہے۔
اس لیے اپنے عمل پاک انسان کرو۔ اور دنیا میں کسی بھی مخلوق کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی پر صرف یہاں کا مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے جس ملک میں بھی ایمان والا رہتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سلسلے میں وہ اپنے ذہن اور اپنے دل و دماغ میں اس بات کو رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی پر ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے متعلق یہ جلسہ بلایا گیا اور آپ نے اس اتنے بڑے پنڈال کو بالکل کھچا کھچ بھر کر اس بات کا ثبوت دے دیا کہ اللہ کے نبی کے عزت اور عظمت پر آج بھی، کل بھی اور آج بھی اور انشاءاللہ قیامت تک آنے والا مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے قد افلح، وہ آدمی کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، فلاح والی زندگی پا گیا، کامیاب زندگی پا گیا۔ کون آدمی؟ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ قد افلح، فلاح پا گیا۔ فلاح پانے کا مطلب ہوتا ہے، فلاح والی زندگی وہ ہوتی ہے جس زندگی میں آدمی کو کوئی دکھ درد نہ ہو، جس زندگی میں انسان جو خواہش کرے اس کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں، اس زندگی کو کہا جاتا ہے فلاح والی زندگی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر دکھ بھی ہے، اس زندگی کے اندر درد بھی ہے، اس زندگی کے اندر آدمی جو خواہش کرتا ہے اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، بڑے بڑے بادشاہوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے انبیاء اللہ کے دنیا کے اندر گزرے جن کو دکھ بھی ہوا، درد بھی ہوا، اور جو خواہشات انہوں نے کی ان تمام خواہشات کی تکمیل بھی نہیں ہو سکی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ فلاح والی زندگی نہیں ہے۔ تو کون سی زندگی فلاح والی ہے؟ وہ جنت کی زندگی ہے، جس جنت کی زندگی میں انسان کو نہ کوئی غم ہوگا، جنت کی زندگی میں انسان کو نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی درد ہوگا، اور آدمی جنت کے اندر جو خواہش کرے گا اللہ اس کی ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قد افلح، فلاح پا گیا، یعنی جنت کی زندگی پا گیا، فلاح پا گیا یعنی جنت میں اپنا ٹھکانہ پا گیا، فلاح پا گیا یعنی جنت میں اپنا مکان پا گیا، فلاح پا گیا یعنی اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ کون ہے وہ آدمی جو فلاح پا گیا، جنت کی زندگی پا گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کس چیز کو پاک کر لیا؟ میرے بھائیوں، تین چیزیں پاک کرنی ہیں۔ جو انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں ان تین چیزوں کو پاک کر لے وہ فلاح پانے والا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ اللہ کی جنت کے اندر پانے والا ہے۔
وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے کہ آپ کو اپنا دل پاک کرنا ہے۔ جس نے اپنا دل پاک کر لیا، کس چیز سے پاک کیا دل کو؟ کفر سے پاک کر لیا، نفاق سے پاک کر لیا، عداوت سے پاک کر لیا، دشمنی سے پاک کر لیا، حسد سے پاک کر لیا، کینے سے پاک کر لیا۔ انسان کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت، ایسا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ انسان کے دل و دماغ میں کوئی دوسری شے نہیں آتی ہے۔ اگر کبھی تکلیف میں ہوتا ہے اللہ کو پکارتا ہے، راحت میں ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کبھی بگڑی آ گئی بنانے کے لیے اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے شست ہونے کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ انسان کے دل دماغ میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ ہے، اولاد کا دینے والا اللہ ہے، بگڑی کا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری دنیا مل کر بھی اگر ایک مکھی کو بنانا چاہے تو دنیا مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتی ہے۔ جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ ایسا ایمان اور اعتقاد اپنے اللہ پر کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ٹوٹ پڑے، کتنی بڑی سے بڑی آفت انسان کے اوپر آ جائے، لیکن وہ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے در کے اوپر اپنا سر نہیں جھکاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پریشانی ہو اور مزار کے اوپر جا کر اپنا سر جھکا دے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو مزار کے اوپر جا کر دھاگا باندھ کر آتا ہے کہ یہ قبر کے اندر لیٹا ہوا یہ میری مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ اے لوگو، قبر کے اندر لیٹا ہوا اپنی قبر پر اگر کتا پیشاب کرے تو کتے کو نہیں ہٹا سکتا، وہ تمہاری مراد کیسے پوری کر سکتا ہے؟ تمہاری مراد صرف اللہ پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس دل کو پاک کرنا ہے، شرک سے پاک کرنا ہے، کفر سے پاک کرنا ہے، نفاق سے پاک کرنا ہے۔ آدمی کا ظاہر کچھ ہو، پیچھے کچھ ہو، زبان پر بات دوسری ہو، دل کے اندر بات دوسری ہو، دکھانے کے لیے دوسرے عمل ہوں اور تنہائی کے اندر دوسرے عمل ہوں، یہ منافقت اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اے لوگو، اپنا دل پاک کرنا ہے کفر سے، اپنا دل پاک کرنا ہے شرک سے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے نفاق سے، اور اپنا دل پاک کرنا ہے عداوت، دشمنی، کینہ، حسد، اپنے بھائیوں کے سلسلے میں، کسی مسلمان کے سلسلے میں یا کسی انسان کے سلسلے میں اگر آپ اپنے دل میں دشمنی رکھتے ہو، یاد رکھنا کہ اللہ کی جنت کے دروازے بند ہیں اس انسان کے لیے۔ ہمیں اس دل کو، ہر آدمی، کوئی بھی انسان ہو، اللہ کا کوئی بھی بندہ ہو، وہ دنیا کے اندر اللہ کا بندہ رہ رہا ہے، جی رہا ہے، اس دھرتی پر اللہ کا کوئی بھی بندہ، اس کا مذہب اور دھرم کچھ بھی ہو، اگر آپ کے دل میں اس کی طرف سے نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، تو یاد رکھیے گا اگر آپ کا دل پاک نہیں ہے اللہ کی جنت کے دروازے بھی آپ کے لیے کھلے نہیں ہیں۔ میرے بھائی، 3 چیزیں پاک کرنا۔ سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو۔ کہاں ہیں آج وہ مسلمان جن کا دل تمام لوگوں کی طرف سے صاف اور پاک ہو؟ گھر گھر کے اندر لڑائی، بھائی بھائی کے اندر لڑائی، خاندان خاندان میں لڑائی، محلے محلے میں لڑائی،
مسلمان میں لڑائی، کوئی زمین کے سلسلے میں لڑ رہا ہے، کوئی جائیداد کے سلسلے میں لڑ رہا ہے، کوئی پارٹی کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر دوسرے کے لیے نفرت اور عداوت رکھے ہوئے ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھنا، اگر دل کے اندر عداوت اور دشمنی رکھو گے اللہ کی رحمت کے دروازے نہیں کھل سکتے ہیں۔ اس لیے ہر کسی میں، کوئی بھی ہو اللہ کا بندہ، اس کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر پیار رکھو، محبت رکھو، رحم رکھو، ہر کسی کے لیے اپنے دل کے اندر وہ جذبات رکھو کہ اگر کسی کو دکھ اور درد اور تکلیف میں دیکھو تو اس کے سہارا بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہی تمہارا ایمان ہے، یہی تمہارا قرآن ہے، یہی اللہ کا فرمان ہے، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔